اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سیدھی، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سیدھی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، شعبہ تعلیم کے تحت سنتوں بھرا اجتماع، نگران شورا کے مدنی پھولوں کا مختصر اقتباس۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، رکن شورا سید عارف علی عطاری کا مالیگاؤں ہند کا جدول، اجتماع گاہ کا کیا دورہ۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، پشاور اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں سے متعدد افراد انتقال کر گئے۔ این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق 150 سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ تقریباً تمام ہی دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے تعزیت فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ خیبر پختونخوا اور بلتستان میں حالیہ شدید بارشیں، برف کے تودے گرنے، لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا رکھی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، اور اخباری اطلاع کے مطابق ان دنوں 65 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ نہ جانے کتنے مکانات گر گئے اور لاکھوں کروڑوں کا ظاہر مالی نقصان بھی ہوا، اور ابھی تک بارشوں کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے۔ جتنے مسلمان اس میں انتقال کر گئے، میں سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور ان کے عزیزوں سے، اہل خاندان سے، ان کے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان بارشوں میں، ان طوفانوں میں، برف باریوں میں، سیلابوں میں جن مسلمانوں کا انتقال ہوا، سب کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، ان بیچاروں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں وہ روب صحت ہو جائیں، جن کے مکان ڈھے پڑے ہیں یا اللہ ان کو نعم البدل مل جائے۔ یا اللہ، جن کا سامان مال ضائع ہوا، مویشی ضائع ہوئے، سب کو اچھے بدلے مل جائیں، سب بیچارے ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں۔ یا اللہ، جو بچھڑے ہیں وہ بھی مل جائیں۔ اے اللہ، تجھ سے امن و عافیت کا سوال ہے، سلامتی کا سوال ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اپنی رحمت سے ان بدحال تباہ حال تیرے بندوں پر رحم فرما۔ ہمارے آقا کی دکھیاری امت پر رحم فرما۔ الہ العالمین، بارش برسا تو رحمت کی برسا، فضل و کرم کی برسا۔ اے اللہ، ہمیں ہلاکتوں تباہیوں سے بچا۔ یا اللہ، سب کو صبر دے، ہمت دے، اور اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے، اور جو ان مصیبتوں میں گھرے نہیں ہیں یا اللہ ان کو توفیق دے کہ ان دکھیاروں کی امداد کریں،
امداد کریں امداد کریں. ایک کاش ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی حقیقی ہمدردی نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. شہزادہ اختار الحاج عبید رضا اختاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین اختاری بھی موجود تھے. ادھر ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کچھ تو معلومات لازمی ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سیرت طیبہ ہے. دین اسلام جو ہے وہ حسن اخلاق سے یہ پھیلا ہے. یہ اب دیکھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ اس وقت جو ہے وہ کتنے کفار مدنی ماحول کے ذریعے مسلمان ہوئے اور یہ مذہبی حلیت دیکھ کر مسلمان ہوئے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتے ہیں، جبکہ توریت شریف، زبور شریف، انجیل مقدس یہ بھی ظاہر ہے کہ آسمانی کتاب ہے اور ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. یہ کتابیں جو وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یاد ہوا کرتی تھیں، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ یہ یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو یاد کر لے مگر ہم اتنے بڑے ہو جائے کہ ہمیں پڑھنا نہ آئے، دیکھ کے بھی پڑھنے نہ آئے. اگر پڑھنے کی کوشش کریں یا جن کو پڑھنے آتا بھی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ چیک کروائیں کسی قاری صاحب کو، تو اب پتہ چلے گا کہ یہ آیا کہ یہ پڑھنا درست ہے یا کیا. کیونکہ قرآن پاک کو اس کے آداب کے مطابق پڑھنا لازم ہے، جو اس کے مخارج ہیں اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. یہ اگر نیت کر لیں نا مدرسۃ المدینہ بالغان کی کہ وہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک مکمل کریں گے. تار پر فضل کر رحم کر، تار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اور شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کا یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. کچھ منتخب مدنی پھول پیش خدمت ہیں. دعوت اسلامی کے ایک اور شعبہ تعلیم کے تحت 200 سے زیادہ مقامات پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات زبان سے نکل جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ایمان برباد ہو جائے، ایمان تباہ ہو جائے. ہو سکتا ہے جب کفار ایمان لا سکتے ہیں تو کیا مسلمان کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا؟ وی ہیو اے لاٹ آف نالج، لیکن ہمارے پاس اگر نالج نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ نالج ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں. فلاں کا جو نظریہ وہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ وہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ وہ یہ ہے. دنیا بھر کی ساری نالج تو آپ نے پڑھی ہے. ایک بار کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی کتاب تمام اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں. آپ کو آپ کا بھاؤ نہ پتہ چل جائے تو اس دعوت اسلامی کے مبلغ سے بات کیجیے گا. حقیقت میں جس فیچر کی آپ تیاری کرتے ہیں اس فیچر کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اس کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کل کا کیا ہمارے یہاں کے پل کا پتہ نہیں ہے. میں اس کل کی تیاری کا آپ سے کہہ رہا ہوں جس کل نے آنا ہی آنا ہے، ڈیفینیٹلی آنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے قبروں میں اتر گئے. ان کی کوئی ڈگری، کوئی فیچر، کوئی ان کی پلاننگ کام نہیں ہے. MBBS کر کے فارغ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال کر گیا. کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والا طبقہ کہلاتا ہے جو سب سے زیادہ شاید انسانیت کی بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو سر فہرست رکھتا ہے کہ انسانیت کی سب سے زیادہ باتیں یہاں کی جا رہی ہیں. انسانیت کا سب سے زیادہ خون انہی اداروں میں کیا جاتا ہے. جب آپ پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ان تعلیمی اداروں. ارے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دانشور لکھنے والے نا
انہوں نے جو چیز لکھی ہے میں تو ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں. اینٹک اسلامک ایجوکیشن پڑھنے دو, جو ہو رہا ہے ہونے دو, مگر پڑھنے دو. ہمارے نوجوانوں کا اسلامک فیوچر بلاسٹ ہو رہا ہے, مگر پڑھنے دو. جو کچھ ہو رہا ہے مگر پڑھنے دو. جس کلچر کے اندر کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے مگر وہ ٹونڈی بونی کتے کے لیے ٹائم ہے, اس کلچر والے کی تعلیم پڑھنے دو. میں ان کتابوں کے نام نہیں لے سکتا, ان کتابوں کا کانٹیکسٹ تو پڑھیں آپ, ان کتابوں کے آپ نیریشنز تو پڑھیں, ان کتابوں میں موجود نظریات تو پڑھیں. کالج اور یونیورسٹیز اور تمام ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے میں تمام ٹیچرز کو ایڈریس کرتا ہوں. یو آر اے ٹیچر. تمام مسلمان ٹیچر سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ اسٹوڈنٹ کا اسلامک فیوچر بلاسٹ ہو رہا ہے. لڑکے جو پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں کیا بیان کروں. کینٹین کیا واقعہ سنا رہی ہے, ہاسٹلس آپ کے کیا قصے سنا رہے ہیں, آپ کی اینول پارٹی کیا قصے سنا رہی ہے. آپ پوسٹ مارٹم کریں, آپریشن کریں اپنے تعلیمی سیکٹر کا. آئے دین بچیاں شرمندہ ہی ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے نوجوانوں کے ساتھ ایک سلسلہ کیا تھا, نوجوانوں کے مسائل. اس میں نوجوان کہہ رہے تھے ہم کیا کریں, ہم جب مذہب کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ چلاتے ہیں داڑھی والا ہو جائے گا, مولانا ہو جائے گا. سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا, جس کا سیمی فائنل تھا. دلچسپ سلسلے کی خوبصورت جھلکیاں پیش خدمت ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل آج ذہنی آزمائش سیمی فائنل تک پہنچ چکا ہے اور آج ہمارا 29واں سلسلہ ہے. آج پہلا سیمی فائنل ہے. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں. ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. آج ہمارے ساتھ ویسے تو بہت خوبصورت مہمان آتے ہیں, بہت اہم مہمان آتے ہیں, ہماری عزت افزائی ہوتی ہے, مگر آج بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ خصوصی مہمان بھی ہیں اور ان کو اشاروں کے ذریعے ذہنی آزمائش سمجھایا جا رہا ہے. اللہ اللہ, اب ایک نمبر کا فرق ہے. ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے. یہ سوال مقابلے کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. اب باری سوال کی ہے. قرآن مجید میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام, اللہ, بہت کلوز بیل ہے مگر یہ بیل خیبر پختونخوا والوں نے بجا دی ہے. سوال پورا کریں گے. آپ کی غلطی آپ کو بڑا نقصان دے سکتی ہے اور آپ کا صحیح جواب آپ کو سیمی فائنل سے فائنل میں لے جائے گا. جی, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ اچھا, اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جو احمد ہے وہ 1 مرتبہ جبکہ محمد 4 مرتبہ آیا ہے. اس سوال کا جواب ہم آخری سوال کے بعد دیں گے اور وہ بتائے گا کہ مقابلہ کدھر جائے گا. اب باری شعر کی ہے. دل کو بتا رہے کہ ریپلے لیا جائے, بہت کلوز ہے. آخری سوال, اس کا جواب اور وہ بھی ریپلے پر. مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش سیزن 7 کا سیمی فائنل, وہ بھی آخری سوال ریپلے پر ہے. دیکھنا ہوگا بیل کس نے پہلے بجائی اور بجائی بھی تو صحیح بجائی کہ نہیں بجائی. آئیے ریپلے دیکھیے, پہلے بیل کس نے بجائی ہے. بہت کلوز ہے. جی اللہ, مدنی چینل کے ناظرین تو فیصلہ کریں اور ہماری مجلس بھی فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہے. پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ اللہ, ایک ساتھ بیل بجائی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے دونوں سے شعر سنتے ہیں کہ انہوں نے کس نے یہ شعر میں جو بیل بجائی تھی صرف لفظ سنا ہے دل کو. اگر یہ آپ کی بیل تھی تو سوال کا جواب کیا تھا؟ دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا دے نیم کا معنی ہے سن کے شک ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. جناب انہوں نے یہ شعر سنایا, آپ کون سا سناتے ہیں؟ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, اے میں فدا لگا کر اسے ٹھوکر بتا کے یوں. اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. یہ جواب بھی خیبر پختونخوا کا درست ہے. اگر یہ بیل مرکز الاولیاء کی ہوتی تو 2 نمبر مائنس ہو جاتے. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اگر دونوں نے بیل ساتھ بجائی ہے تو جواب کو ریپیٹ کرتے ہیں, مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے والا جواب خیبر پختونخوا والوں نے صحیح دے کر مقابلہ جیت لیا ہے. اللہ اللہ, یہ جیت کر بھی رو رہے ہیں, وہ ہار کر بھی رو رہے ہیں. کچھ خوشی کے آنسو ہیں, کچھ غم کے آنسو ہیں. اللہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق مدینہ میں, یاد مدینہ میں رونا نصیب فرمائے. خیبر پختونخوا والوں کا یہ ٹرینڈ رہا
स्टार्ट से लेकर अब तक के ये आखिरी सवाल पर जाकर, आखिरी मौके पर जाकर मुकाबले में आगे बढ़ते रहे। लेकिन हमें यूं बड़ी खुशी है कि एक ऐसा सूबा जो नॉर्मली इस तरह नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन आज फाइनल ज़हनी आजमाइश सीजन 7 में पहुंचने वाली पहली टीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं। मरकजुल औलिया लाहौर ने -2 नंबर हासिल किए। ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है कि इन्होंने इस पूरे सेगमेंट में माइनस में रहे और 10 नंबर खैबर पख्तूनख्वा ने हासिल करके जो फर्क था उसको खत्म किया और 3 नंबर से मुकाबला जीत लिया। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा तारी ने मुख्तलिफ मजालिस के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में जबकि शख्सियात और दीगर आशिकान रसूल में भी आपका सुन्नत भरा बयान हुआ। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया, देखो उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया, देखो मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो हाँ जिनका काम पहले उल्टे उल्टे गाने गाना था, हाँ जिनका काम पहले उल्टे उल्टे गाने गाना था, उन्हें समझा के आका का फलाह कर दिया, देखो उन्हें समझा के आका का फलाह कर दिया, देखो। रुकन शूरा सैयद आरिफ अली अत्तारी ने 21 और 22 अप्रैल मालेगांव महाराष्ट्र हिंद में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लिया। इज्तिमा गाह का दौरा फरमाया, वहां मौजूद इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। आपको भी मालेगांव लिए चलते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त हम हिंद के सूबा महाराष्ट्र के शहर मालेगांव, जो कि एक मुस्लिम आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा शहर है और काफ़ी अच्छी आबादी यहाँ पर है। काफ़ी आशिकान रसूल यहाँ रहते हैं और बिहम्दिही ताला यहाँ दावत इस्लामी का काम भी बहुत अच्छे अंदाज से हो रहा है। इसी ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दावत इस्लामी का एक सुन्नत भरा इज्तिमा होने जा रहा है और जिसकी तैयारी के लिए आशिकान रसूल यहाँ जमा है। ये दिन में मैंने सुना हो कि बाज़ इस्लामी भाई अपने कारोबार पे रहते हैं और रात में आकर यहाँ ये खम्बे गाड़ना और ये सारी चीज़ें करना, इसमें अपना वक्त दे रहे हैं। रात में 1-2 बजे तक या दिन का सीमा जैसा होता है। और बिलखुसूस महाराष्ट्र के रहने वाले जो इस्लामी भाई हैं, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनसे अर्ज़ है कि ये दावत इस्लामी का अज़ीम शान इज्तिमा हो रहा है। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह इज्तिमा से पहले भी सफ़र करेंगे, इज्तिमा के बाद भी सफ़र करेंगे। आप भी इस इज्तिमा में मदनी काफ़िले की नीयत के साथ तशरीफ़ ले आइए। पूरे माह के मदनी काफ़िले हैं, अल्लाह ने चाहा तो 12 माह के मदनी काफ़िले हैं, 12 दिन के मदनी काफ़िले हैं, यहाँ से सफ़र करेंगे। निगरान काबीनात की ढाका बांग्लादेश के जामियातुल मदीना में तशरीफ आवरी का सिलसिला हुआ। अपने तलबाए कराम को मदनी कामों में शिरकत के हवाले से ज़हन दिया। चलते हैं बांग्लादेश की जानिब।
افدار بلوچستان پاکستان میں نگران کابینہ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت اور علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری، جبکہ حضرت مولانا محمد وارث قاسمی صاحب مدت ذلہ العالی سے عیادت کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غم خواری اجتماع کا سلسلہ ہند ظہیری کابینہ کے شہر بھیل واڑہ میں ہوا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری امت کو فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے گئے، صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران کاٹ اور اتارے کا عمل بھی ہوا۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو عطا اپنی الفت شانے کے، امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی، ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلے، تجھ سے ہے ملتقی میرے پیارے نبی۔ تعویذ ساریہ دے رہے ہیں اور غمخوار اجتماع یہاں پر بے شمار لوگوں کے مشکلات، بے شمار لوگوں کی پریشانیاں، بے شمار لوگوں کی بیماریاں جو ہے تعویذات عطاریہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، اس سے اسلامی بھائیوں کا بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج میں یہاں شریک ہوا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا اور سکون ملتا ہے، مطلب ایسی جگہ ایسے اجتماع میں آ کر مجھے سکون ملتا ہے، اور گھر پہ بھی مطلب چیز جو دیکھتے ہیں مدنی چینل کے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں ہے، مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں۔ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور کافی کچھ اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ اور مدنی قافلوں میں دیکھیے عاشقان رسول کا مختلف مقامات سے سفر، اس دوران مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ ہند مکی کابینہ چیپلن رتنا گیری ہند میں نگران کابینات کی دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا۔ آپ نے دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت کی کوشش کی، آئیے آپ کو بھی چند مناظر دکھاتے ہیں۔ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔
اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کل ملاحظہ کریں گے سلسلہ ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل۔ آپ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچا